نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا۔ محترم مکرم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آپ نے قرآن کریم کا مطالعہ کرتے وقت اکثر اوقات یہ چیز دیکھی ہوگی کہ اللہ رب العزت ایک چیز کو قرآن مجید میں مختلف انداز میں، مختلف اسالیب میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مضمون ایک ہوتا ہے، بات ایک ہوتی ہے، مسئلہ ایک ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے انداز اور اسالیب مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی آسمانی دلائل، کبھی زمینی دلائل، کبھی آفاقی باتیں، کبھی انفسی باتیں، کبھی عقلیات، کبھی نقلیات۔ تو یہ مختلف اسالیب آپ کو قرآن مقدس میں جا بجا نظر آئیں گے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں اسی چیز کا جواب دیا، فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم نے اس قرآن مجید میں ایک ہی چیز کو مختلف انداز میں پھیر پھیر کر بیان کیا، مختلف انداز میں بیان کیا، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جس طرح لوگوں کی دیگر چیزوں میں تفاوت اور اختلاف موجود ہوتا ہے، اسی طرح لوگوں کے اذہان اور لوگوں کے قلوب وہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو بات جلدی سمجھ آتی ہے، کسی کو بات دیر سے سمجھ میں آتی ہے، کسی کو عقلیات سمجھ میں آتی ہیں، کسی کو نقلیات سمجھ میں آتی ہیں، کسی کو آفاقی دلائل سمجھ میں آتے ہیں، کسی کو انفسی دلائل سمجھ میں آتے ہیں۔ تو یہ اسالیب اور انداز مختلف اختیار کرنے کی وجہ اللہ نے یہاں ذکر فرمائی، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ لیکن فرمایا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن یہ جو قرآن کے اولین مخاطب ہیں اہل عرب، ان کی بدبختی اور بدنصیبی دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے مختلف اسالیب اور مختلف انداز تو اختیار کیے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی، لیکن بجائے ان کی سمجھ میں اضافہ ہونے کے، بجائے ان کو ہدایت ملنے کے، ان کی نفرت، ان کی دشمنی میں اضافہ ہوا۔ قرآن کے ساتھ جو دشمنی تھی، قرآن کے ساتھ جو نفرت تھی، اس میں مزید اضافہ ہوا، جو کہ ان کی بدبختی اور بدنصیبی کی علامت ہے۔ کوئی خیر کی بات نہیں، سعادت اور خوشبختی کی بات نہیں کہ اس کو یہ اپنی سعادت سمجھے، خوشبختی سمجھیں کہ ہم قرآن کی اتنی محنت کے باوجود ہم قرآن کی بات نہ مانیں۔ تو یہ ان کا نہ ماننا کوئی ان کی بہادری نہیں، کوئی ان کی ہوشیاری نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے بقول یہ ان کی بدبختی ہے، یہ ان کی بدنصیبی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ ایک عوامی انداز میں اللہ نے بات سمجھائی کہ اے اہل عرب، تم نے خدا کے ساتھ دیگر کئی معبودوں کا سہارا لیا ہوا ہے، تم ایک خدا کے قائل نہیں، کئی خداؤں کے قائل ہو، اور کئی دیوتاؤں کے قائل ہو، کئی کو تم نے معبود بنا رکھا ہے۔ تو دیکھیں، اگر اللہ کے علاوہ اس کائنات میں، اس زمین و آسمان میں کئی سارے معبود ہوتے، کئی سارے دیوتا ہوتے،
تو یہ عقلاً ناممکن ہے کہ ان میں کبھی اختلاف نہ ہوتا، ہمیشہ ان میں صلح رہتی، کبھی ان میں جھگڑا نہ ہوتا، ضرور کہیں نہ کہیں تو ان میں اختلاف ہو جاتا، ضرور کہیں نہ کہیں ان میں جھگڑا ہو جاتا، اور اس جھگڑے اور اختلاف میں ضرور یہ اس آسمان والے عرش والے رب کے طرف کوئی راستہ نکالتے اور اس کے ساتھ جھگڑتے۔ لیکن یہ چیز جب سے کائنات بنی ہے ہمیں مشاہدے میں نہیں آئی کہ کوئی زمینی معبود، ایسا معبود کہ جس کو مشرکین نے اپنا الہ اور حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا ہوا ہے، اس نے کبھی خدا کی طرف چڑھائی کی ہو، آسمانی الہ اور آسمانی معبود کی طرف اس نے کوئی جرت کی ہو، ایسا کبھی نظر نہیں آیا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس آسمان و زمین میں ایک ہی معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ فرمایا قل، میرے پیغمبر فرما دو، لو کان معہ آلہۃ، اگر اس اللہ کے ساتھ دیگر کئی سارے معبود اور ہوتے، خدا اور ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ اہل عرب کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا، تو یہ ضرور نکالتے الی ذی العرش سبیلا، عرش کی طرف کوئی راستہ، عرش کی طرف جانے کا کوئی ہیلا اور کوئی راہ اور کوئی تدبیر نکالتے، لیکن ایسی نظر نہ آنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں۔ فرمایا سبحانہ، وہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، وہ اللہ اس طرح کے آسروں اور سہاروں سے پاک ہے، وتعالی، اور وہ اللہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، بہت بالا ہے، بہت برتر ہے، کس سے؟ عما یقولون، ان چیزوں سے جن کے یہ مدعی بنے ہوئے ہیں، جن کا ان کو دعویٰ ہے، جن کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا یہ جو باتیں ہیں، یہ باتیں اس اللہ کی شایان شان نہیں، اللہ ان باتوں سے کہیں اونچا ہے۔ کتنا اونچا؟ فرمایا علواً کبیرا، بے انتہا اونچا، بے انتہا اعلیٰ، بے انتہا برتر، وہ بڑی اونچی ذات ہے۔ تو یہ باتیں جو مشرکین اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کہتے ہیں، یہ گستاخی کی باتیں ہیں کہ کبھی اس کی طرف بیٹوں کی نسبت کر دی، اولاد کی نسبت کر دی، بیٹیوں کی نسبت کر دی، کبھی اس کے شرکاء کی نسبت کر دی کہ اس کا فلاں شریک، اس کا فلاں شریک۔ فرمایا یہ ساری گستاخی کی باتیں ہیں، اللہ ان تمام گستاخیوں سے اور تمام اس طرح کی باتوں سے پاک بھی ہے، بلند و بالا اور برتر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب